أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى کیا کیا ہے تم نے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ سب سے پہلے توحید کا پیغام۔ میرے بھائیو معاف کرنا، تو ایک یہ جو طریقہ چل رہا ہے نا، دین قائم کرو آپ، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس آیت کریمہ کو ذرا بہت سنجیدگی سے اٹھاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر کھول کر کے دیکھو، میرے بھائیو مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جذبات میں نہ آؤ کہ کیوں مولانا مودودی کے خلاف بات کرتے ہیں، کیوں جماعت اسلامی کے عقائد پر بات کرتے ہیں، کیوں تفہیم القرآن پر بات کرتے ہیں، کیوں تفہیمات پر بات کرتے ہیں، اور کیوں رسائل و مسائل کے اندر بات کرتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں؟ اس سے ناراض نہ ہو میرے بھائیوں، میں آپ کو بڑی محبت سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تفہیم القرآن ہے جس کے اندر مولانا مودودی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، اللہ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ کی آنکھ کی تعویل، اللہ کے عرش کی تعویل، اللہ کی پڈنی کی تعویل، اور میرے بھائیوں اللہ کی رحمانیت کی تعویل، اللہ کی رحیمیت کی تعویل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کو اپنی عقل سے ٹھکرا دیا ہے، معجزات کو اپنی عقل سے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر میرے بھائیوں لگے ہاتھوں ایک اشارہ کر دوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تفہیم القرآن کھول کر کے دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر کھول کر کے دیکھنا۔ الرحمن، اہل علم بیٹھے ہیں مجلس کے اندر، الرحمن الرحیم، یہ دو کے دونوں الفاظ کا ماخذ کیا ہے، اشتقاق کیا ہے، لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ رحمت سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ رحمت سے لفظ نکلا ہے۔ رحیم بھی اور رحمان بھی، رحمان فعلان کی وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان کے معنی ہیں اللہ کی وہ رحمت جو پوری مخلوق میں پھیلی ہوئی ہے، جو ساری مخلوق میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، حیوانات، کیا نام ہے میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، جہاں جہاں رحمت، شفقت، محبت پائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے توحید پرست بندوں پر رحیم والی رحمت فرمائے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ تو تفسیر اشارہ ہے، اس کی بھی تفسیر کھول کر کے دیکھنا۔ لیکن اگر تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھو گے الرحمن الرحیم تو آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی کو آنکھ بند کر کے میرے بھائیوں اس کے پیچھے چلنے والے نہ ہو، حق کی تلاش، سنت کی تلاش، صحابہ کے عمل، صحابہ کی منہج کی تلاش کرنے والے ہو تو یہ چیز ملے گی آپ کو۔ مولانا مودودی کہتے ہیں یہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے، دو چیز آ گئی نا بھائی، رحمت کے لفظ سے دو، رحمت کے ماخذ سے دو الفاظ آ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں اگر یہ کہنا چاہے کہ فلاں آدمی گورا ہے، فلاں آدمی کیا ہے؟ گورا ہے، تو کہہ دے کہ رحمان ہے، کہہ دے کیا ہے؟ جیسے رحمان بول دیا، گورے کے لیے ایک لفظ بول دیا کافی ہے۔ لیکن اگر اس کے گورا پن کو زیادہ بتانا ہو کہ بہت زیادہ گورا ہے، یعنی گورا چٹا کہنا ہو اسے، تو وہ کہہ دے کیا؟ گورا کے ساتھ میں چٹا کہہ دے۔ زیادہ گورا پن بیان کرنے کے لیے گورا کے ساتھ کیا لفظ استعمال کر دے؟ گورا اور چٹا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو زیادہ بیان کرنے کے لیے رحمان کے ساتھ رحیم بھی جوڑ دیا ہے۔ جیسے کالا کہنا، تھوڑا کالا، اور زیادہ کالا کہنا ہو کسی کے بارے میں کہ بہت زیادہ کالا ہے نا، تو کیا کہہ دے آدمی؟ کلوٹا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے گورا کے ساتھ چٹا لگا دیا جائے، ایسے ہی ہے رحمان اور رحیم، جیسے کالے کے ساتھ کلوٹا لگا دیا جائے۔ کسی کے لمبائی، کسی کے قد کی لمبائی بیان کرنا ہو تو کوئی کہتا ہے لمبا ہے،
اور اگر زیادہ لمبا بیان کرنا ہو تو کہتا ہے لمبا تڑنگا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الرحمن اور الرحیم ہے۔ بولو کیا بولتے ہو میرے بھائیوں؟ بولو، محبت رکھو کسی سے، لیکن اللہ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، اللہ کی توحید سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عظمت کا، تکریم کا، احترام کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے بھائیوں، ہمارے نزدیک یہ پیمانہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ بے عزتی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بے عزتی تو بے عزتی مان لو میرے بھائیوں، لیکن یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بتایا جائے۔ استغفر اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انسانوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بنا لیا، کالا کلوٹا، گورا چٹا، لمبا تڑنگا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ کتنی جگہوں پر قرآن میں آیا ہوا ہوگا؟ اللہ کا کلام اسی لیے اترا تھا۔ مودودی صاحب سے پوچھا جائے، بھائی آپ نے تفسیر کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے خدمت انجام دی تفہیم القرآن لکھ کر، لیکن بھلا بتا دیجئے یہ تفسیر آپ نے قرآن کی کس آیت سے دی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے اللہ کے نبی کی کس حدیث سے دی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے صحابہ کرام کی کس تفسیر سے دی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے سلف کے کس تفسیر سے لی ہے؟ آپ یہ تفسیر دنیا میں کسی اور نے کی ہے تو برا بتا دیجئے کس نے تفسیر کی ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی عقل ہے، یہ تو آپ کی اپنی لاجک ہے، یہ تو آپ کی دانشوری ہے۔ آپ کی دانشوری کا احترام کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اور اس کی عظیم صفات کا احترام کر لے؟ بھلا بتاؤ مجھے میرے بھائی، ایک ایمان والے کی غیرت کیا گوارا کر سکتی ہے؟ اور یہ تو مثال ہے، یہ تو دیگ کا چاول ہے، ایک مثال ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جگہ جگہ تعویل، عرش الہی کی تعویل، اللہ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ کی آنکھ کی تعویل، اللہ کی پڈلی کی تعویل، اللہ کے آنے کی تعویل، اللہ کے اترنے کی تعویل، سارے صفات، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ ان صفات کی تعویل تفہیم القرآن بھری پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ داڑھی کا مذاق الگ سے، سنت کا مذاق الگ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ ان معجزات کے بارے میں کلام کرنا اور حدیثوں کا، سنت کا استخفاف کرنا، یہ فتنہ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ اب اس فتنے سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟